اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج کی ویڈیو میں ہم ایک نہایت ہی بابرکت موضوع پر گفتگو کریں گے۔ درود شریف کی عظمت اور اس کے ساتھ ساتھ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کا درود شریف کے ساتھ گہرا تعلق۔ درود شریف اور علامہ اقبال حکیم الامت۔ ڈاکٹر عبدالمجید ملک نے علامہ اقبال سے عرض کیا کہ آپ حکیم الامت کب سے بن گئے؟ علامہ صاحب نے فرمایا، یہ تو کوئی مشکل نہیں، آپ چاہیں تو آپ بھی حکیم الامت بن سکتے ہیں۔ ملک صاحب نے عرض کیا، وہ کیسے؟ علامہ اقبال نے فرمایا، میں نے گن کر 1 کروڑ بار درود شریف پڑھا ہے، آپ بھی اس نسخے پر عمل کریں تو آپ بھی حکیم الامت بن سکتے ہیں۔ علامہ اقبال کی یہ نبی پاک سے محبت اور درود شریف کی برکت تھی کہ آپ اتنے پائے کے مفکر اور حکیم الامت بنے، اور آپ نے کہا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ درود شریف کی فضیلت قرآن سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ترجمہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ یہ آیت دراصل اس بات کا اعلان ہے کہ درود شریف پڑھنا اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور اس کے ذریعے بندہ براہ راست اللہ کی رحمت کے قریب ہو جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجے گا اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا۔ قیامت کے دن سب سے قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتا تھا۔ درود شریف پڑھنا گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور درجات کو بلند کرتا ہے۔ یہ احادیث واضح کرتی ہے کہ درود شریف نہ صرف ذکر ہے بلکہ گناہوں کی معافی اور قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ علامہ اقبال اور درود شریف۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، شاعر مشرق علامہ محمد اقبال کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے امت مسلمہ کو بیداری کا پیغام دیا، لیکن ان کے دل کی گہرائیوں میں عشق رسول سب سے بڑھ کر تھا۔ اقبال فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ شعر دراصل درود شریف اور عشق رسول کی عملی جھلک ہے۔ اقبال کثرت سے درود شریف پڑھا کرتے تھے۔ ان کا ماننا تھا کہ امت کی اصل طاقت عشق رسول میں ہے۔ ایک اور مقام پر اقبال فرماتے ہیں، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ یعنی مغرب کی چمک دمک اور علم ان کے دل کو نہ بہکا سکا، کیونکہ ان کی آنکھوں کا سرمہ حضور کی گلیوں کی خاک تھی۔ یہی علامہ اقبال کا پیغام تھا کہ درود شریف اور عشق رسول ہی امت مسلمہ کو کامیابی دے سکتا تھا۔ بزرگان دین اور درود شریف۔ حضرت حسن بصری فرمایا کرتے تھے، درود شریف دلوں کے زنگ کو مٹا دیتا ہے اور دعا کی قبولیت کا بہترین ذریعہ ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے، میں نے جس کام کے شروع اور آخر میں درود شریف پڑھا وہ کام ہمیشہ کامیاب ہوا۔ درود شریف اور جنت کی بشارت۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا درود قیامت کے دن نور بن کر تمہارے سامنے چلے گا۔ اور ایک اور روایت ہے، جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے گا وہ پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں سکون آئے، ہماری دعائیں قبول ہوں اور ہماری آخرت سنور جائے تو ہمیں روزانہ کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنا چاہیے، اور جیسے علامہ اقبال نے کہا کہ محمد سے وفا ہی اصل کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں درود شریف کی کثرت کرنے کی توفیق دے، ہمیں عشق رسول میں ڈوبی ہوئی زندگی عطا فرمائے اور ہمیں علامہ اقبال کی فکر کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زندہ رہنے اور مرنے والا بنائے۔ درود شریف اور سچائی کا بول بالا۔
ایک آدمی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سلام کیا۔ اس وقت حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس آدمی کے ہاتھ میں اونٹ کی مہار تھی۔ اتنے میں ایک اور شخص آیا اور کہا، اس نے میرا اونٹ چرا لیا۔ اس وقت اونٹ نے آواز دی، جس کے سنتے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کی طرف متوجہ ہوئے۔ حضرت جبریل امین آئے اور عرض کی کہ یہ شخص بے گناہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عربی کو کہا، تو جھوٹا ہے، چنانچہ وہ شرمندہ ہو کر گیا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اونٹ والے آدمی سے پوچھا، جس وقت تو یہاں کھڑا تھا کیا کر رہا تھا؟ اس آدمی نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہیں۔ اس وقت جب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا تھا، صرف درود شریف پڑھ رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت فرشتوں نے تمام آسمان کو بھر دیا تھا، یعنی درود شریف کی برکت سے فرشتے اس قدر نازل ہوئے کہ تمام آسمان فرشتوں سے بھر گیا۔ درود شریف نور ہی نور ہے، اس لیے اس کے پڑھنے سے نور بھر جاتا ہے، ہر چیز اس میں صاف نظر آتی ہے اور حقیقت ظاہر ہو جاتی ہے۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول پاک کو خطبہ دیتے ہوئے دوران خطبہ سنا، بندہ جب تک مجھ پر درود پاک پڑھتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں اس پر رحمتیں نازل کرتے رہتے ہیں۔ اب تمہاری مرضی ہے، مجھ پر درود پاک کم پڑھو یا زیادہ۔ حضرت شیخ ابو الحسن بن حارث رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ پابند شریعت اور متبع سنت اور درود شریف کی کثرت کرنے والے بزرگ تھے، مجھ پر گردش کے دن آ گئے، فکر اور تنگ دستی یہاں تک بڑھی کہ فاقہ کی نوبت آ گئی۔ اس عالم میں فاقہ مستی میں عید کی رات آ گئی۔ میں بے حد پریشان تھا کہ صبح عید کا دن ہے، بچوں کے لیے نہ کوئی کپڑے ہیں اور نہ ہی کھانے پینے کی چیزیں ہیں۔ ابھی رات کی چند گھڑیاں ہی گزر ہوں گی کہ کسی نے دروازے پر دستک دی۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو ہاتھوں میں کندلیاں اٹھائے کچھ لوگ دروازے پر کھڑے ہیں۔ بے حد پریشان تھا کہ نہ جانے اس وقت یہ لوگ کیوں کھڑے ہیں۔ ان میں سے ایک آدمی جو اس علاقے کا رئیس تھا آگے بڑھا اور اس نے بتایا، الحمدللہ ابھی میں سو رہا تھا تو میں نے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، میرے گھر تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا، ابو الحسن، اس کے بچے بڑی تنگ دستی اور فکر و فاقہ کے دن گزار رہے ہیں، تجھے اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دے رکھا ہے، جا کر اور ان کی خدمت کر، اس کے بچے کے لیے کپڑے وغیرہ دے۔ آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی اور آج آپ نے کتنا درود شریف پڑھا ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹ کر کے بتائیں کہ میں نیکسٹ کس ٹاپک پر ویڈیو بناؤں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔